صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم اس پر کیا واجب ہوئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی کہہ رہا تھا یار اچھا ہوا جان چھوٹ گئی محلے کی، محلہ سارا تنگ تھا، کسی کا کوئی حق ادا نہیں کرتا تھا، سب کے حقوق پامال کرنے والا تھا، سب کو تنگ کرنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، صحیح، لیکن میری مخلوق راضی نہیں ہے، بالکل میری مخلوق راضی نہیں، میں رب راضی نہیں، بالکل اس پر جہنم واجب ہو۔ بالکل اب پتہ یہ چلا کہ جو لوگ حقوق کل عباد پورے نہیں کرتے، رب کبھی بھی اپنے حقوق وہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ الذاریات میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں ان کا حق ہے، تو اگر مالدار لوگ ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اسلام میں کیا سزا بتائی گئی ہے ہمارے لیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا، سنو نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے یہاں پہ گفتگو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پوری آیت ہے صحیح کہ نیکی یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لے، منہ پھیر لے، صحیح، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں پر، قرآن کریم پر، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ ٹھیک، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نیکی کی جو ڈیفینیشن ہے جی وہ بتا دی ہے کہ صرف بندہ نماز روزہ کرتا رہے، حج ادا کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، لیکن غرباء اور مساکین کا حق نہ دے، تو اللہ فرما رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کہ جس میں ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کسی کا حق کھاتا ہے، صحیح، اور بالخصوص زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ہاں وہ بالکل بیان کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 مصارف بیان ہو گئے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ توبہ کے اندر، جی کہ یہ 8 مصارف ہیں، ان کے اوپر ان کو زکوٰۃ ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو لوگ ان کا حق ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو اس کی وعید ہے وہ یہ ہے کہ مال میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اللہ کی طرف سے مال میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر جو قوم مساکین اور غرباء کا حق ادا نہیں کرتی، ان کے حقوق نہیں پورے کرتی، تو اس قوم کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ قحط سالی کا عذاب، بارشیں نہ ہونا، یہ ہمارے ہاں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اب تو کرم کر دیا، آج باران رحمت کا نزول ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے بھی کچھ ہے۔ بالکل ٹھیک کہ ہم ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، حدیث شریف ہم ہے، صرف نمازوں کے اوپر زور ہے، تہجد گزاری پر زور ہے، رمضان کے روزوں پر زور ہے، بالکل صحیح، لیکن جو حقوق ادا کرنے ہیں مخلوق خدا کے وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے ایک جنازہ گزرا، تو حضور نے اس کو دیکھ کے فرمایا واجبت علیہ، اس پر واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، حضور نے اس کو بھی دیکھا تو فرمایا واجبت علیہ، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی فعل اور قول جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بالکل. جب پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ واجبت علیہ. ٹھیک ہے. دوسرا گزرا اس کے لیے بھی فرمایا واجب. اب پہلے پہ کیا واجب ہوا، دوسرے پہ کیا واجب ہوا. صحیح. سننے والی بات ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو پہلے کے ساتھ لوگ تھے وہ اس کی تعریف کر رہے تھے. بے شک. اللہ کی مخلوق جو تھی وہ تعریف کر رہی تھی. واہ. بڑا اچھا انسان تھا، خوش اخلاق انسان تھا، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا تھا، یتاما اور مساکین کا حق ادا کرنے والا تھا، ان کا خیال رکھنے والا تھا. بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کی نمازیں ہو سکتا ہے کم ہوں گی، صحیح، روزے کم ہوں گے، لیکن میری مخلوق راضی ہے، میں رب راضی ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے جنت واجب ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا جو گزرا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا واجبت علیہ، اس پر واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر کیا واجب ہوئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی کہہ رہا تھا یار اچھا ہوا جان چھوٹ گئی محلے کی، محلہ سارا تنگ تھا، کسی کا کوئی حق ادا نہیں کرتا تھا، سب کے حقوق پامال کرنے والا تھا، سب کو تنگ کرنے والا تھا. اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، صحیح، لیکن میری مخلوق راضی نہیں ہے. بالکل میری مخلوق راضی نہیں، میں رب راضی نہیں. بالکل اس پر جہنم واجب. بالکل. اب پتہ یہ چلا کہ جو لوگ حقوق کل عباد پورے نہیں کرتے، رب کبھی بھی اپنے حقوق وہ ان کو قبول نہیں کرتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے وہ قبول اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک اللہ کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے. اب جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات ان غرباء اور مساکین کو ادا نہیں کرتے تو کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے ان سے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے لوگوں کے حقوق پورے نہ کرنا. پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر 40 سال 50 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارے. ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اذیت برداشت کی ہے، ہر تکلیف برداشت کی ہے، لیکن جب آپ کے غلاموں پر ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر برداشت نہیں کیا. رب کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ یہاں سے ہجرت کر دیجیے. صحیح. بندوں کے حقوق کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. اب اسلام جو ہے یہ باقی ادیان کی طرح نہیں ہے. اسلام پورا ضابطہ حیات ہے. صحیح. اور ہر انسان اس کے اندر داخل ہے. صحیح. ہر انسان کے حقوق اسلام نے الگ الگ. علامہ صاحب اگر ہم یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، لوگوں کو اپنے صدقات اور خیرات نہیں پہنچاتے ان تک، تو کیا ان پہ کچھ وبائیں بھی آتی ہیں؟ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آگ لگ گئی ہے، دیکھیں. ہاں بالکل. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ آگ نہیں ہے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور لوگوں کو جو ان کی ضرورت ہے آگے لے جائیں. تو لوگ ڈر گئے اور انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ جو کچھ بھی تھا وہ غائب ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حیات ہے، ان کی سیرت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے نا کہ انہوں نے کس وقت کون سا عمل کیا ہے. سبحان اللہ. اب جب لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جہاد کا اعلان ہو گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آنا ہے.